اسلام میں مختلف ممالک کا تصور، اسلام میں امت واحد کا تصور ہے، یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے، مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبدالرحیم صاحب انڈیا سے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا، اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے، ایک دارالاسلام اور دارالکفر، تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے، چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے، لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے، بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے۔ تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی، پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں، اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی۔ یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی، وہ ایک الگ حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے، اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا، لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے، یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا، چاہے پورا نہ مانا جائے۔ تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں، عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ مزار پرست لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کرتی، اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں، صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا، صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں۔ تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے، لیکن 100 برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں۔ تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں، بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے، لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء، لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں، تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی، لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے، اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گریوی میں ملا ہوا ہے، وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں، ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں 2 منٹ میں جب چاہیں۔ تو جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ فلسطین کی جو مٹی ہے، اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو، تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات، شاپر میں نا مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے۔ تو مسلمانوں کی طاقت تھی، قوت تھی، کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں، آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو 100 برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں۔ تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی۔